دوستو آج کا یہ واقعہ 3 ایسی شخصیت کا ہے جس کی آزمائش اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ ان میں ایک شخص برص کی بیماری میں مبتلا یعنی سفید داغ کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، دوسرا شخص گنجا اور تیسرا اندھا ہوتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں کون سا شخص کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک برص سفید داغوں کے مرض میں مبتلا تھا، دوسرا شخص گنجا اور تیسرا شخص اندھا تھا۔ اللہ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا، پس دوستوں ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے برص والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اس برص والے شخص نے جواب دیا، اچھا رنگ، خوبصورت جسم، نیز یہ کہ مجھ سے برص کی یہ بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا جس سے اللہ کے حکم سے اس کی گھن کھانے والی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت رنگ دے دیا گیا۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس شخص نے کہا، اونٹ یا کہا گائے۔ اس کی بابت راوی نے شک کیا ہے، چنانچہ فرشتے نے اسے 8-10 مہینے کی گابھن اونٹنی دے دی اور فرشتے نے اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس نے اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس گنجے شخص نے کہا، اچھے بال، نیز یہ کہ میرا یہ گنجا پن ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا جس سے اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور اسے اللہ کی طرف سے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ فرشتے نے اس سے پھر پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا گائے، چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اندھے شخص کے پاس آیا، اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، یہ کہ اللہ مجھے میری بینائی لوٹا دے پس میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، پس اللہ نے اس کی بینائی بحال کر دی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں، پس اسے ایک بچہ جننے والی بکری دے دی گئی۔ پس سابقہ دونوں برص اور گنجے کے یہاں بھی دونوں جانوروں اونٹنی اور گائے کی نسل خوب بڑی اور اس نابینا کے یہاں بھی بکری نے بچے دیے۔ پس مرض برص والے کے یہاں ایک وادی اونٹوں کی، گنجے کے یہاں ایک وادی گایوں کی اور اس اندھے کے یہاں ایک وادی بکریوں کی ہو گئی۔ اب پھر فرشتہ مرض برص والے شخص کے پاس اس کی صورت و حیت میں آیا اور کہا، میں مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرے وسائل ختم ہو گئے ہیں، آج میرے وطن پہنچنے کا کوئی وسیلہ اللہ کے اور پھر تیرے علاوہ کوئی نہیں، اس لیے میں تجھ سے اس ذات کے نام سے جس نے تجھے اچھا رنگ، خوبصورت جسم اور مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے میں اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ تو اس شخص نے جواب دیا، میرے ذمے پہلے ہی بہت سے حقوق ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس سے کہا، گویا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں ہے جس کے جسموں پر سفید داغ تھے، لوگ تجھ سے گھن نفرت کھاتے تھے، تو فقیر تھا، اللہ نے تجھے مال سے نواز دیا؟ اس نے کہا، یہ مال تو مجھے باپ دادا سے ورثے میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو تھا۔ اب فرشتہ گنجے شخص کے پاس آیا، اس کی پہلی شکل و صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی کچھ کہا جو برص والے شخص کو کہا تھا، اور اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو اس نے دیا تھا، جس پر فرشتے نے اسے بھی بددعا دی کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ فرشتہ پھر اندھے کے پاس آیا کہ میں مسکین اور مسافر آدمی ہوں، میرے وسائل سفر میں ختم ہو گئے ہیں، اب آج میرے لیے وطن پہنچنا اللہ کی مدد پھر تیری مالی اعانت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے میں تجھ سے اس ذات کے نام سے جس نے تیری بینائی تجھ پر لوٹا دی ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اندھے نے کہا، بلا شبہ میں اندھا تھا، اللہ نے میری بینائی
بحال کر دی۔ تیرے سامنے بکریوں کا ریوڑ ہے، ان میں سے جو تو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم، آج میں جو تو اللہ کے لیے لے گا اس میں تجھ سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے اسے کہا، اپنا مال اپنے پاس ہی رکھ، بے شک تمہیں آزمایا گیا تھا جس میں تو کامیاب رہا، پس اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھی ناکام رہے، ان پر تیرا رب ناراض ہو گیا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ تو دوستو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی بھی ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو مال کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہیں بھولتا، بلکہ وہ اس دولت کو اللہ کی ضرورت مند مخلوق پر خرچ کر کے خوش ہوتا ہے اور اللہ کی نعمت کا عملی شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے برعکس رویہ اختیار کرنے والے ناکام قرار پاتے ہیں، کیونکہ اس رویے کی وجہ سے دوستو وہ جھوٹ، بخل اور تکبر کا ارتکاب کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضی کا باعث ہے۔